الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم روزہ کے احکام اور مسائل جان رہے ہیں۔ سب سے پہلے رمضان کے روزے کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بندوں کو یاد دلایا کہ تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف تم ہی پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے، بلکہ روزے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اس سے احساس دلانا ہے کہ روزہ کا معاملہ آسان ہے۔ دوسری قومیں بھی روزہ رکھتی آئی ہیں، اس لیے اس کو مشکل مت سمجھنا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ ایک فائدہ بھی ذہن میں بیٹھانا چاہا کہ دیکھو، روزہ جو فرض کیا گیا ہے کہ ایک وقت سے ایک وقت تک تمہیں بھوک اور پیاس سے دوچار کرایا جاتا ہے، اس کا مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ روزہ کی وجہ سے اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں کہ ایک انسان اکیلے میں ہوتا ہے، اس کے سامنے میں کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ بھوک اور پیاس سے دوچار ہوتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں کھاتا، پھر بھی نہیں پیتا، حالانکہ وہ اتنا ایمان والا نہیں ہوتا ہے۔ صرف اس وجہ سے نہیں کھاتا پیتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اکیلے میں ہے، لیکن اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے۔ اب روزہ دراصل ایک مہینہ تک ایک انسان کو اس کے لیے ٹرین کرتا ہے کہ تیرا رب تیری نگرانی کر رہا ہے، اور جب اس احساس کے ساتھ ایک بندہ جیے گا کہ میں 70 دروازے بھی بند کر کے بیٹھا ہوا ہوں لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیا اللہ کے حکموں کو پامال کرے گا؟ کیا اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ قطعاً نہیں۔ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا انہیں کرے گا، جن کاموں سے روک دیا ان سے اپنے آپ کو روک لے گا۔ تو یہ ہے روزہ کی فرضیت کا اصل مقصد۔ رمضان کے روزے جب فرض ہوئے تھے تو اس کی ترتیب تھی۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ حکم تھا کہ جو روزہ رکھنا چاہے رکھے، اور جو روزہ نہیں رکھنا چاہے، افطار کرنا چاہے، تو اس کے لیے بھی گنجائش تھی، البتہ اس روزے کا فدیہ وہ دے سکتا تھا۔ یہ پہلا مرحلہ تھا روزے کا۔ دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ اگر کوئی آدمی رات میں سو جاتا کھانے پینے سے پہلے، تو سو جانے کی وجہ سے پھر اگلے دن تک وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، کھا پی نہیں سکتا تھا۔ اگلے دن تک وہ کھا پی نہیں سکتا تھا، اس کو روزہ رکھنا ضروری ہوتا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں یہ روایت آتی ہے، حضرت قیس بن سرما رضی اللہ تعالی عنہ روزے تھے، گھر پہ آئے تو بیوی سے کھانے پینے کے لیے کچھ مانگا۔ انہوں نے کہا کہ میں کھانے کا انتظام کر کے لاتی ہوں، انتظار کرو۔ وہ تھکے ہوئے تھے، کام کر کے آئے تھے، بیٹھے، آنکھ لگ گئی۔ تو قاعدہ کیا تھا کہ جو آدمی افطار کے وقت کے بعد اگر سو جائے تو پھر وہ اس رات میں نہیں کھا سکتا تھا۔ چنانچہ ان کو کل ہو کر کے روزہ رکھنا پڑا۔ ایک دن پہلے روزہ رکھے تھے، پھر کل ہو کر کے روزہ رکھنا پڑا، تو بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتار دی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاتے رہو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے کلیئر ہو جائے۔ تو اس کا مقصود یہ تھا کہ اگر طلوع فجر ہو جائے تو طلوع فجر کے بعد، جس کو صبح کاذب کہتے ہیں، صبح صادق کہتے ہیں، تو صبح صادق کے بعد، طلوع فجر کے بعد اب کھانا پینا منع ہے، اس سے پہلے کھا پی سکتے ہیں۔ اور اس بات کی بھی اجازت دی گئی تھی کہ رمضان کی راتوں میں شوہر بیوی کا تعلق بھی ہو سکتا ہے۔ آخری جو مرحلہ تھا وہ یہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ایک انسان
صبح صادق سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک روزہ رکھے گا، اور رات میں کھا پی سکتا ہے، یہاں تک کہ شوہر بیوی کے تعلقات بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ رمضان کے آنے کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو رمضان کے آنے کا پتہ دو طریقے سے چلتا ہے۔ پہلے نمبر پر چاند کی رویت ہو جائے، یعنی چاند دیکھ لیں، اور رمضان کے آنے کے لیے ایک آدمی کی گواہی کافی ہے، یعنی رمضان کے ثابت ہونے کے لیے اگر کوئی ایک آدمی گواہی دیتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو اس ایک آدمی کی رویت پر اعتبار کرتے ہوئے روزے رکھنے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چاند دیکھنے کی گواہی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کی گواہی مانتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ کل ہم لوگ روزے سے ہوں گے۔ لیکن عید کا چاند اگر دیکھا جاتا ہے تو اس کے لیے دو آدمی کی گواہی شرط ہے۔ دو آدمی جب تک کہ گواہی نہ دے تب تک کہ عید نہیں منائی جائے گی۔ تو پہلی چیز کیا ہوئی کہ چاند دیکھ لی جائے، اور دوسری چیز یہ ہوئی کہ اور چاند دیکھنے میں ضروری نہیں کہ اپنی آنکھ سے دیکھیں، اگر خبر پہنچ جاتی ہے کہ چاند دیکھا گیا ہے تو سب لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھیں یا پھر عید منائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر 29 شعبان کو چاند نہیں دکھائی دیتا ہے اور اگلا دن جو آئے گا تو ممکن ہے کہ وہ رمضان بھی ہو، اور ممکن ہے کہ وہ 30 شعبان ہو۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم شعبان کے 30 دن مکمل کریں۔ اگر چاند نہیں دکھائی دیا ہے تو شعبان کے 30 دن مکمل کریں گے۔ بدلی چھائی ہوئی تھی، چاند نہیں دکھائی دیا، تو ہم یہ کریں گے کہ شعبان کے 30 دن مکمل کریں گے، کیونکہ یہ شک کا دن ہو جاتا ہے، اور شک کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، جس نے شک کے دن میں روزہ رکھا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی۔ تو ہمیں قاعدہ یہ یاد رکھنا ہے کہ یا تو چاند دیکھ کر کے روزہ رکھیں گے، اگر چاند نہیں دکھائی دیتا ہے تو 30 دن شعبان کے مکمل کریں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فاکملوا عدۃ شعبان 30، کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ اگر بدلی چھائی ہوئی ہو تو شعبان کے 30 دن مکمل کرو۔ تو اگر چاند نہیں دکھائی دیا ہے شعبان کا 29 تاریخ کو تو ہم 30 دن مکمل کریں گے، اور اگلا جو دن ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ وہ رمضان ہی کا ہوگا۔ یہاں پر ایک علمی مسئلہ ہے جسے سمجھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کیا اگر چاند دیکھ لیا جاتا ہے تو تمام ممالک کے لوگوں کے لیے اس چاند کی رعایت کرنا ضروری ہے، اور دنیا کے سارے لوگ ایک ہی چاند کا اعتبار کرتے ہوئے روزہ شروع کریں گے؟ تو اس حوالے سے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ہر ملک کی الگ الگ رویت ہوگی، اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ایک جگہ پر اگر چاند دیکھ لیا جاتا ہے تو سب لوگوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس حکم کو فالو کریں، اور سب لوگ ایک ہی دن میں روزہ رکھیں اور ایک ہی دن عید منائیں۔ یہ ایک علمی مسئلہ ہے جس میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو اس بات کے قائل تھے کہ ایک ہی دن روزہ شروع کرنا چاہیے اور ایک ہی دن عید بھی منانی چاہیے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک امت ایک رویت پر متفق نہیں ہو جاتی ہے تب تک کہ ہر ملک کی اپنی اپنی رویت ہوگی۔ تو آج ہمارے کچھ لونڈے جو الگ الگ جگہوں پر اپنے اعتبار سے روزہ شروع کرتے ہیں اور اپنے اعتبار سے عید مناتے ہیں، یہ امت میں انتشار پیدا کرنا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ امت جس دن روزہ شروع کرتی ہے ہم اس دن روزہ رکھیں، اور جس دن عید مناتی ہے اس دن ہم عید منائیں۔ ہاں، اگر کبھی کسی دور میں
ساری امت ایک مسئلے پر اکٹھا ہو جاتی ہے کہ ایک ہی دن سب لوگ روزہ شروع کریں، ایک ہی دن سب لوگ عید منائیں، تو اس بات کی بھی گنجائش ہماری شریعت میں اس بات کے لیے گنجائش پائی جاتی ہے، نصوص کی روشنی میں گنجائش پائی جاتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے روزہ شروع کر دے۔ روزہ کے دو ارکان ہوتے ہیں، دو پیلرز ہوتے ہیں روزہ کے۔ سب سے پہلے نمبر پر نیت، اور دوسرے نمبر پر طلوع فجر سے سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور شہوت سے اپنے آپ کو روک لینا، یا روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا۔ تو نیت کیا ہے؟ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں جو ارادہ ہوتا ہے اسی کو ہم اردو زبان میں نیت کہتے ہیں۔ تو لہذا اگر ہم آج روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہم ارادہ کریں گے کہ افطار سحری سے پہلے کہ ہم روزہ رہنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر دن نیت کریں، بلکہ اگر ایک دن رمضان سے پہلے ارادہ ہم نے کر لیا تو ہر دن کے لیے وہ نیت کافی ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ نیت ارادہ کا نام ہے، تو جب ہم سحری کھانے جاتے ہیں تو ارادہ ہی ہوتا ہے، سحری کھانے جاتے ہیں تو ارادہ ہی ہوتا ہے روزہ رکھنے کا، تو دراصل وہی ارادہ ہے، یعنی نیت الگ سے بنائی نہیں جاتی۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا نیت کے الفاظ بولتے ہیں، نویت بصوم غد من رمضان، حالانکہ یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نہیں ہیں۔ نیت جب روزے کا رکن ہے یا شرط ہے، بعض اہل علم نے شرط کہا ہے، تو جب روزے کے لیے رکن ہے کہ اس کے بغیر روزہ نہیں ہوتا، شرط ہے کہ اس کے بغیر روزہ نہیں ہوتا، تو اس کے الفاظ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے چاہیے تھے، لیکن چونکہ نیت دل کے ارادہ کا نام ہے اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار مختلف مرحلے میں جن کی ضرورت ہم کو پیش آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی کی ہے، اور رکن کی رہنمائی نہیں کرتے، اس لیے نہیں کی کہ نیت دلی ارادے کا نام ہے۔ فرض روزے کی نیت طلوع فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کے روزے نہیں ہوتے ہیں۔ البتہ نفلی روزے کی نیت سورج ڈھلنے سے پہلے کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت کے مطابق گھر آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ فرماتے ہیں انی اذن صائم، تو پھر میں روزے سے ہوں۔ آپ کب گئے تھے؟ اشراق کے بعد گئے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ دن میں بھی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے اگر نفلی روزہ ہے تو، لیکن فرض روزے کی نیت طلوع فجر سے پہلے ضروری ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ طلوع فجر سے سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھنے کا نام جب روزہ ہے، تو اگر کوئی آدمی جس ملک میں 2 گھنٹے میں ہی سورج ڈوب جاتا ہے، طلوع فجر ہوتا ہے اور سورج ڈوب جاتا ہے، تو ان کا کیا حکم ہوگا؟ تو وہ 2 گھنٹے ہی روزہ رکھیں گے۔ اگر کسی ملک میں 20 گھنٹے کا دن ہوتا ہے یا 21 گھنٹے کا دن ہوتا ہے تو ان کو 21 گھنٹے روزہ رکھنے ہوں گے، 21 گھنٹے روزہ رکھنے ہوں گے، اگرچہ دن لمبا ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر کسی سے نہیں ہو پاتا ہے اور بے ہوشی طاری ہو جانے کا ڈر ہے یا برداشت سے باہر ہو گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ روزہ توڑ دے، لیکن اگلے دن اس کو روزہ رکھنا ہی ہے۔ تو اس ناحیے سے شریعت نے رخصت دی ہے، لیکن اگر 21 گھنٹے کا بھی دن ہوتا ہے تو 21 گھنٹے بھی اس کو روزے رکھنے ہوں گے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھنے کا ہے کہ کچھ ملک ایسے ہوتے ہیں جہاں پر 1 ہفتے میں دن ہوتا ہے، 1 ہفتے تک دن رہتا ہے، 1 ہفتے تک رات رہتی ہے، اسی طریقے سے کہیں پر اس سے بھی زیادہ رات رہتی ہے، اس سے بھی زیادہ دن ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آس پاس کا جو ملک ہے اس ملک کی رعایت کرتے ہوئے، وہاں پر 24 گھنٹے کا جو دن ہوتا ہے اس ملک کی رعایت کرتے ہوئے نمازوں کا اہتمام کریں گے، کیونکہ دجال کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ
جب ایک سال کا ایک دن ہوگا تو اس میں ہم نماز کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا فقدروا لہ، اندازہ لگا کر کے نماز پڑھو۔ تو نماز جیسے اندازہ لگا کر پڑھی جائے گی، روزے بھی اسی اندازے سے رکھے جائیں گے کہ قریبی ملک کو دیکھا جائے گا کب سے کب تک وہ روزہ رکھتے ہیں، تو اسی انداز میں وہ روزہ رکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 6 مہینہ تک اگر رات رہتی ہے یا دن رہتا ہے تو عبادات کو انجام نہیں دینا ہے۔ ایک آخری مسئلہ جس پہ اپنی بات ختم کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس گمان سے کھا پی لیا کہ طلوع فجر نہیں ہوئی ہے، یا اس گمان سے افطار کر لیا کہ سورج ڈوب گیا ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ تو اس حوالے سے 2 قول ہے اہل علم کا۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس کو روزہ رکھنا ہوگا ایک دن، اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اسے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ راجح قول یہی ہے، اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی روزہ ٹوٹتا ہے 3 شرطوں کے ساتھ، اسے علم ہو، اسے یاد ہو، اور اس کے اختیار میں ہو۔ تو اس میں ایک چیز کیا ہے کہ ایک انسان کو گمان تھا کہ سورج ڈوب گیا ہے، حالانکہ سورج نہیں ڈوبا تھا، تو اس گمان سے اس نے روزہ توڑ لیا ہے، یا اس گمان سے وہ کھاتا پیتا رہا کہ طلوع فجر نہیں ہوا ہے اور طلوع فجر ہو چکا تھا، تو اس ناحیہ سے اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ اس دن روزہ مکمل کرے، یا پھر یہ ہے کہ اس دن کا اس کو روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان دوسرے قول پر عمل کرتے ہوئے احتیاطاً ایک دن روزہ قضا کر لیتا ہے تو اس بات کی بھی گنجائش پائی جاتی ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔